السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لقمان یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ان کی نصیحتیں بہت مشہور اور معروف ہیں، کچھ آپ نے بھی سنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی نصیحتیں اتنی پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو انسانی دنیا کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ حکیم لقمان اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کریم میں ایک سورت پوری نازل فرمائی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حکیم لقمان کتنے پسندیدہ ہیں اور ان کی نصیحت کی کیا ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو انہی کی طرف منسوب 5 نصیحتیں جو انہوں نے خواتین کو کی ہیں، وہ کیا نصیحتیں ہیں؟ پہلی نصیحت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو، یعنی اپنے شوہر سے یہی تقاضا ہو کہ ہمیں جو بھی کچھ لا کر دے وہ رزق حلال ہو۔ آج کل کچھ بہنوں میں کمی پائی جاتی ہے کہ وہ شوہر سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہیں اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ کہہ بھی دیتی ہیں کہ ہمیں کیا مطلب، کہیں سے بھی لا کر دے، حلال ہو یا حرام ہو، پہن کر کے لائے چوری کر کے لائے، ہمیں تو بس لا کر دے، ہمیں تو فلاں کے جیسا سوٹ پہننا ہے، فلاں کے جیسی چیزیں چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی اس طرح کا خیال کرتی ہیں تو انہیں اس طرح کا خیال نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے خاوند سے یہی طلب کریں کہ وہ ان کو حلال رزق لا کر دے۔ دوسری نصیحت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا۔ خواتین کو جو کچھ بھی ان کے پاس ہو، جو ان کو پاکٹ منی کے طور پر ملتا ہے یا جو کچھ وہ اپنے پاس رکھتی ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت صدقہ کرے گا، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے دنیا خوشگوار تو گزرے ہی۔ تو اس عمل پر بھی ہماری بہنوں کو عمل کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ کرتی بھی ہیں۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش رہنا چاہتی ہو تو تیسرے بندے کی بات پر دھیان نہ دینا۔ آج میں اگر یہ بتاؤں، میری اپنی تحقیق ہے، کیونکہ میرے پاس فونز آتے رہتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے گھر بگڑتے ہیں، تو اس میں 99.99% جو ہاتھ ہوتا ہے وہ تیسرے بندے کا ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا، یہ گھر ان دونوں کی وجہ سے بہت کم بگڑتا ہے، بگڑتا کسی تیسرے کی وجہ سے۔ ایسے کیسز بہت کم آئے جس میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور وجہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے، اکثر کر کے تو میں کہہ سکتا ہوں یہی ہوا ہے کہ وجہ کوئی تیسرا بنا جس نے ان دونوں میں دوری پیدا کر دی۔ تو یہی نصیحت ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اگر خاوند کے گھر میں خوش رہو تو پھر کسی غیر کی بات پر دھیان نہ دینا، اور میاں اور بیوی کے درمیان غیر ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو یا ماں کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی بھی بیوی کو اس کے ہسبینڈ کے خلاف ورغلائے تو چاہے اس کی ماں ہو یا بیوی، اس کی بہن، اس کی بات پر قطعاً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس بات کی شکایت ہم کافی بہت پہلے سے سنے آ رہے ہیں۔ ایک بہت پرانے عالم گزرے ہیں، نہ جانے وہ حیات ہیں بھی یا نہیں، ان کی ایک کلپ بہت زیادہ وائرل تھی اس زمانے میں، ہمارے بچپن میں آڈیو میں ہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ کیسٹس کا زمانہ تھا، وہ ریڈیو چلتے تھے، ٹیپ ریکارڈر۔ تو اس میں وہ سنا تھا، وہ بیان بہت سنا کرتے تھے، اس میں وہ کہتے تھے کہ عورتوں کا یہ حال ہے کہ اگر کہیں جائیں گی شادی پارٹی میں تو نہا کر دھو کر میک اپ، کریم، پاؤڈر، لالی، لپسٹک سب لگا کر، اور جب گھر میں رہیں گی تو انہی کے الفاظ بھی نقل کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میلی، کچیلی، کنجر ایسی اس طرح رہتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ مجھے معلوم ہے کہ جو دیندار عورتیں ہیں، جو خاص طور پر وہ جو علماء کو سنتی رہتی ہیں اور علماء سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ شکایت بہت پرانی ہے خواتین سے کہ وہ اپنے گھر میں یعنی اپنا سجنا سنورنا شوہر کے لیے نہیں کرتی، حالانکہ احادیث کے اندر یہی حکم ہے کہ عورت سورے اور سجے اپنے شوہر کے لیے۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے گھر پر ہیں تو باہر جانے کے لیے آپ جس طرح میک اپ کرتی ہیں، سجتی سنورتی ہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شوہر کا پہلا حق ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ 5ویں نصیحت، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ والدین نے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا کام تو بس روٹی پکانا، کھلا دینا ہے، ان کی تربیت کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بچے بڑے جو ہے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اور پھر گھرانہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو والدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ امید ہے یہ 5 نصیحتیں جو ہے حکیم لقمان کی طرف جو منسوب ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا، اور اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔